سورہ ہود۔ خدا کے نام سے بے انتہا جو مہرباں ہے، رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ ہے ایسی کتاب اس ذات کی جانب سے جو دانا بھی ہے اور باخبر بھی ہے، اور اس کی آیتیں محکم ہیں، پھر تفصیل سے ان کا بیان بھی ہے۔ سوا اللہ کے قطعاً کسی کی بھی کرو مت تم عبادت۔ اے پیغمبر، یہ کہیں ان سے ڈرانے اور خوشخبری سنانے والا ہوں اس کی طرف سے میں۔ گناہوں کی کرو بخشش طلب رب سے، اور اس کے سامنے توبہ کرو۔ تم کو مقرر وقت تک دے گا متاع زندگی وہ، اور اپنا فضل ہر اہل فضیلت کو عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر تم پھیرتے ہو منہ، ڈراتا ہوں تمہیں میں ایک بڑے دن کے عذاب سخت سے۔ اللہ کی جانب ہی تمہیں ہے لوٹ کر جانا کہ وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ سنو، یہ اپنے سینوں کو کیے جاتے ہیں جو دوہرا کہ اللہ سے چھپائیں اپنی باتوں کو، مگر کپڑوں سے جب یہ ڈھانپتے ہیں خود کو تو بھی جانتا ہے سب وہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کرتے ہیں ظاہر، وہ دلوں کے بھید سے بھی آشنا ہے۔ اور زمین پر چلنے والا جاندار ایسا نہیں کوئی کہ جس کا رزق اللہ کے نہ ذمہ ہو، وہ اس کے مستقر اور اس کے مدفن سے بھی واقف ہے۔ یہ سب کچھ درج ہے ایسے نوشتے میں جو واضح ہے۔ وہی ہے قادر مطلق کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں خلق فرمایا، اور اس کا عرش تھا پانی پہ، تاکہ وہ تمہیں یوں آزمائے کون تم میں بہترین اعمال کا مالک ہے۔ گر ان سے کہیں یہ آپ تم بعد فنا پھر سے اٹھائے جاؤ گے، تو کفر کے جو مرتکب ہیں یہ کہیں گے یہ تو جادو ہے کھلا۔ اور ہم اگر محدود مدت کے لیے روکیں عذاب ان سے تو یہ کہنے لگیں گے کون سی شے اس کو ہے روکے ہوئے۔ سن لو کہ جس دن آئے گا ان پر عذاب، ان سے نہیں پھر ٹالا جائے گا۔ وہ جس شے کی اڑاتے تھے ہنسی، ان کو وہی شے گھیر لے گی پھر۔ چکھا کر ذائقہ ہم اپنی رحمت کا، اگر انسان سے وہ چھین لیتے ہیں تو بن جاتا ہے وہ مایوس ناشکرا۔ جو اس تکلیف کے بعد اس کو ہم آرام کی لذت چکھائیں تو وہ کہتا ہے دلدر ہو گئے سب دور مجھ سے۔ وہ یقیناً ہے بہت اترانے والا اور شیخی باز۔ ہاں، جو صبر کرتے اور نیک اعمال کرتے ہیں انہی کے واسطے بخشش بھی ہے اور اجر بھی بھاری۔ اے پیغمبر، جو نازل آپ پر یہ وحی کی جاتی ہے، شاید آپ اس کا کوئی حصہ چھوڑ دیں ان کو سنانے کے لیے، اور آپ کا دل تنگ ہو اس بات پر کفار کی، یعنی خزانہ یا فرشتہ کیوں نہیں اترا ہے کوئی ساتھ اس کے۔ آپ سن لیجئے، نصیحت کرنے والے ہیں فقط آپ، اور ہر شے کا ہے ذمہ دار بس اللہ۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اسی نے گھڑ لیا ہے خود؟ تو یہ ان سے کہیں گھڑ لاؤ تم بھی ایسی ہی 10 صورتیں، اور جس کو اللہ کے سوا چاہے بلا لو ساتھ اپنے تم مدد کے واسطے، سچے اگر ہو تم۔ اگر مانے نہ یہ پھر بھی تو یہ ان سے کہیں اچھی طرح سے جان لو یہ علم سے اللہ کے نازل ہوا ہے، اور نہیں معبود کوئی بھی سوا اللہ کے۔ کیا مان لو گے اب؟ حیات دنیاوی اور اس کی زینت چاہتے ہیں جو، صلہ اعمال کا دیتے ہیں اس دنیا میں ہم ان کو، اور اس میں کچھ کمی ہوتی نہیں ہرگز۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں نار دوزخ کے سوا۔ غارت ہوئے اعمال ان کے، اور جو کرتے رہے وہ سب ہوا باطل۔ بھلا جو شخص رکھتا ہو دلیل روشن اپنے رب کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ہو اس کی طرف سے ایک گواہ،
اور اس سے پہلے ہو کتاب حق بھی موسیٰ کی، جو رحمت بھی تھی اور تھی پیشوا بھی، کیا برابر دوسروں کے ہے؟ وہی سچے ہیں لوگ ایمان جو رکھتے ہیں اس پر۔ ان گروہوں میں کرے انکار جو، اس کا ٹھکانہ اس کا دوزخ ہے۔ سو مت شک میں رہیں آپ اس کے بارے میں، یقیناً آپ کے رب کی طرف سے ہے یہ حق، لیکن نہیں ایمان لاتے ان میں اکثر۔ اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو خدا پر افترا باندھے؟ کیے جائیں گے جب پیش اپنے رب کے سامنے یہ، کہہ اٹھیں گے سارے شاہد، یہ ہیں ایسے لوگ جو گھڑتے تھے رب پر جھوٹ، لعنت ہے خدا کی ظالموں پر۔ روکتے ہیں دوسروں کو جو خدا کی راہ سے، اس میں کجی جو چاہتے ہیں، آخرت کے ہیں یہی منکر۔ نہ دنیا میں ہرا پائے یہ اللہ کو، نہ ان کا سرپرست ہوگا کوئی اس کے سوا، ان کے لیے دگنا عذاب سخت ہوگا، کیونکہ سنتے تھے کسی کی اور نہ خود کچھ دیکھتے تھے یہ۔ یہی وہ ہیں جنہوں نے کر لیا نقصان اپنا، اور ان سے کھو گیا سب جو انہوں نے تھا گھڑا۔ بے شک یہ سب سے بڑھ کے ہوں گے آخرت کے روز گھاٹے میں۔ مگر جو لائے ایمان اور جنہوں نے نیکیاں کیں اور اپنے رب کے جو ہو کر رہے، وہ داخل جنت ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ مثال ایسی ہے ان دونوں کی، جیسے ایک اندھا اور بہرا آدمی ہو، دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا، کیا بھلا دونوں برابر ہیں؟ تو پھر تم کیوں نہیں ہو سوچتے؟ اور ہم نے بھیجا نوح کو جو قوم میں ان کی، تو وہ کہنے لگے تم کو میں صاف آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا قطعاً کرو مت تم کسی کی بندگی، مجھ کو یہ ڈر ہے ایک عذاب سخت تم پر آ نہ جائے۔ اس پر ان کی قوم کے سردار یہ کہنے لگے ہم تو سمجھتے ہیں تمہیں اپنے ہی جیسا ایک بشر، اور دیکھتے ہیں ہم تمہاری پیروی کی ہے جنہوں نے، وہ ہیں سارے لوگ ہی گھٹیا، نہیں ہم پر فضیلت کوئی بھی حاصل تمہیں، بلکہ سمجھتے ہیں تمہیں ہم لوگ جھوٹا۔ نوح پھر کہنے لگے لوگو بتاؤ، گر میں اپنے رب کی جانب سے ہوں قائم ایک حجت پر، اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے رحمت عطا کر دی ہے جو اوجھل ہے تم سے، تو بھلا مجبور کر سکتا ہوں میں اس کے لیے تم کو، ہو جب بیزار تم اس سے۔ نہیں میں مانگتا اس پر کوئی بھی اجر، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ نہ میں دھتکار سکتا ہوں انہیں، لائے ہیں جو ایمان، یقیناً ان کو اپنے رب سے ملنا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں تم جہالت میں پڑے ہو، اور اے لوگو اگر دھتکار دوں ان کو میں، کون اللہ سے پھر مجھ کو بچائے گا؟ نہیں کیوں غور کرتے تم؟ نہیں کہتا میں میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں کچھ جانتا ہوں غیب، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں ہوں ایک فرشتہ، اور نہ کہتا ہوں میں جن کو تم سمجھتے ہو بہت گھٹیا، انہیں اللہ نہیں دے گا جزا کوئی، کہ ان کے دل میں جو ہے جانتا ہے خوب اسے اللہ۔ اگر ایسا کہوں تو میں بھی ہوں گا ظالموں میں سے۔ وہ یہ کہنے لگے اے نوح تم نے بحث کی ہم سے بہت، اب لے کے آؤ وہ عذاب سخت جس کی تم ہمیں دیتے ہو دھمکی، ہو اگر سچے۔ کہا یہ نوح نے اللہ ہی لائے گا اسے تم پر اگر چاہے، اسے تم کر نہیں سکتے کبھی عاجز، تمہیں کچھ فائدہ دے گی نہ میری خیر خواہی بھی، اگر گمراہ رکھنے کا ارادہ ہو تمہیں اللہ کا۔ وہ ہے تمہارا رب، اسی کی سمت ہی ہے لوٹنا تم کو۔ اے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے خود ہی قرآن کو، یہ کہہ دیں گر اسے ہے گھڑ لیا میں نے تو میں ہوں ذمہ دار اس کا، اور اس سے میں بری ہوں تم جو کرتے ہو گناہ۔
اور نوح پر پھر وحی یہ آئی کہ ایمان لا چکے ہیں جو تمہاری قوم میں ان کے سوا کوئی نہ اب ایمان لائے گا، نہ تم غمگین ہو ہرگز۔ بناؤ ایک کشتی اب ہمارے سامنے، اور ظالموں کے سلسلے میں ہم سے کوئی بات مت کہنا، وہ سارے ڈوبنے والے ہیں طوفان میں۔ لگے کشتی بنانے وہ تو ان کی قوم کے سردار تھے جتنے، گزرتے تھے وہاں سے جب اڑاتے تھے ہنسی ان کی۔ وہ یہ کہتے ہماری تم اڑاتے ہو ہنسی، تو دیکھنا ایک دن تمہاری ہم اڑائیں گے ہنسی، جس طرح تم ہنستے ہو ہم پر۔ اور تمہیں معلوم ہو جائے گا جلدی کس پہ آتا ہے عذاب ایسا کہ جو رسوا کرے اس کو عذاب دائمی بن کر۔ ہمارا حکم جب آیا لگا تنور ابلنے، تو کہا ہم نے ہر ایک جوڑا کرو تم اپنی کشتی میں سوار، اور اپنے گھر والوں کو اور ایمان جو لایا ہو اس کو بھی، سوائے ان کے جن کی ہو چکی ہے طے ہلاکت، اور بہت تھوڑے تھے جو ایمان لائے تھے۔ کہا یہ ساتھیوں سے نوح نے ہو جاؤ کشتی میں سوار، اللہ ہی کے نام سے چلنا بھی اس کا ہے ٹھہرنا بھی، کہ میرا رب نہایت بخشنے والا ہے بے حد رحم والا ہے۔ لیے جاتی تھی وہ کشتی پہاڑوں کی سی موجوں میں انہیں، تو نوح نے آواز دی بیٹے کو اپنے جو کنارے پر کھڑا تھا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ اس کشتی میں آ جا، اور نہ شامل کافروں میں ہو۔ کہا اس نے کہ لے لوں گا پناہ کو سار پر میں، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ اس پر نوح یہ کہنے لگے بیٹا خدا کے اس عذاب سخت سے کوئی بچا سکتا نہیں ہے آج، بس وہ بچ سکیں گے رحم ہو جن پر خدا کا۔ اور اتنے میں ہوئی ایک موج حائل درمیان دونوں کے، اور یوں ہو گیا وہ ڈوبنے والوں میں شامل۔ حکم فرمایا گیا پھر اے زمین پانی نگل جا، آسماں تھم جا، تو پانی ہو گیا پھر خشک، پورا ہو گیا سب کام، اور کشتی بھی آخر جا لگی پھر کوہ جودی پر۔ یہ فرمایا گیا ظالم ہو سارے دور رحمت سے۔ کہا یہ نوح نے اے رب میرا بیٹا ہے شامل میرے گھر والوں میں، اور وعدہ تیرا سچا ہے، تو ہے حاکموں کا حاکم اعلیٰ۔ کہا اللہ نے اے نوح جو بیٹا تمہارا ہے تمہارے وہ گھرانے میں نہیں شامل کہ وہ ہے بد چلن، اور مانگنا وہ شے نہ تم کو چاہیے جس کا نہیں ہے علم تم کو، یہ نصیحت ہے کہیں ہو جاؤ تم نادان لوگوں میں نہ شامل۔ نوح یہ کہنے لگے اے رب پناہ تیری طلب کرتا ہوں وہ کچھ مانگنے سے میں کہ جس کا علم ہی مجھ کو نہیں، اور تو نہ بخشے گا اگر مجھ کو، نہ فرمائے گا مجھ پر رحم، تو ہوں گا سراسر میں خسارے میں۔ یہ فرمایا گیا اے نوح اتر جاؤ تم اب کشتی سے امن اور برکتوں کے ساتھ، جو تم اور تمہارے ساتھیوں پر ہیں ہماری سمت سے۔ کتنی ہی ایسی امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ دیں گے، مگر پھر جلد پہنچے گا ہماری سمت سے ان کو عذاب سخت بھی ایک دن۔ اے پیغمبر یہ خبریں غیب کی خبریں ہیں جو سب آپ پر ہم وحی کرتے ہیں، نہ آپ اور آپ کی یہ قوم ان کو جانتی تھی اس سے پہلے۔ صبر سے لیں کام، جو ہے بہترین انجام وہ ہے متقی لوگوں کی خاطر۔ اور بھیجا عاد کی جانب جو ہم نے ان کے بھائی ہود کو، کہنے لگے اے قوم تم اللہ ہی کی بندگی کرنا، نہیں معبود کوئی بھی سوا اس کے تمہارا، مشرکو تم افترا پرداز ہو۔ اے قوم میں تم سے کوئی اجرت نہیں ہوں مانگتا اس کی
کہ میرا اجر تو ذمے ہے اس کے جس نے ہے پیدا کیا مجھ کو، سمجھتے کیوں نہیں ہو تم؟ اے میری قوم کے لوگوں، کرو بخشش طلب رب سے، پھر اس کے سامنے توبہ کرو، برسائے گا بارش تمہارے واسطے وہ موسلا دھار آسماں سے، اور تمہاری قوت و طاقت میں کر دے گا اضافہ بھی، نہ مجرم بن کے منہ پھیرو۔ وہ یہ کہنے لگے، اے ہود، تم لائے نہیں کوئی دلیل، اپنے خداؤں کو تمہاری بات سے ہرگز نہیں ہم چھوڑنے والے، نہ ہم تم پر کبھی ایمان ہی لائیں گے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہمارے ہی کسی معبود نے تم کو ہے جکڑا۔ ہود یہ کہنے لگے ان سے کہ میں اللہ کو اور تم کو شاہد کر کے کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا بیزار ہوں سارے شریکوں سے تمہارے میں، سو چل لو مل کے چالیں اور مجھے مہلت نہ دو ہرگز، بھروسہ ہے فقط اللہ پر میرا جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور کوئی نہیں ہے جاندار ایسا کہ اس کے قبضہ قدرت میں پیشانی نہ ہو جس کی، یقیناً میرے رب کا راستہ سیدھا ہے۔ اس کے بعد بھی گر پھیر لو تم منہ تو سن لو، مجھ کو جو پیغام دے کر تم میں ہے بھیجا گیا میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اب میرا رب اور لوگوں کو بنائے گا تمہارا جانشین، اور بال بیکا کر نہیں سکتے کبھی اس کا ذرا تم، میرا رب ہے نگہباں ہر چیز کا بے شک۔ ہمارا حکم آ پہنچا تو اپنی مہربانی سے بچایا ہم نے ہود اور ان کے مومن ساتھیوں کو، اور عذاب سخت سے بخشی نجات ان کو۔ یہ قوم عاد تھی جس نے کیا انکار آیات خدا کا، اور ذرا کہنا رسولوں کا نہ مانا، اور اطاعت کی ہر ایک جبار و سرکش کی، ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے لعنت ان کے پیچھے۔ جب کیا کفر اپنے رب سے عاد نے تو دور رحمت سے ہوئے وہ، اور ان کے بھائی صالح کو جو بھیجا ہم نے پھر سوئے سمود ان سے وہ یہ کہنے لگے، اے قوم، اللہ کی عبادت تم کرو، اس کے سوا کوئی نہیں معبود، اس نے ہی تمہیں ہے خلق فرمایا زمین سے، اور اس نے ہی بسایا ہے تمہیں اس پر، طلب بخشش کرو رب سے اور اس کے سامنے توبہ کرو، بے شک میرا رب ہے قریب اور سننے والا ہے دعاؤں کا۔ لگے کہنے وہ، اے صالح، ہمیں تم سے امیدیں تھیں بڑی پہلے، مگر تم روکتے ہو ان کی پوجا سے ہمیں جن کی ہمارے باپ دادا بھی کیا کرتے تھے پوجا، تم بلاتے ہو ہمیں جس سمت، اس میں شک ہمیں ہے سخت۔ وہ کہنے لگے، لوگو ذرا دیکھو، اگر میں اپنے رب کی کھلی حجت پہ قائم ہوں اور اس نے اپنی جانب سے عطا کی ہو مجھے رحمت، اگر پھر بھی نہ مانوں حکم اس کا میں، تو اللہ سے بچانے کے لیے پھر کون آئے گا میری امداد کو؟ تم تو فقط نقصان ہی میرا بڑھاؤ گے۔ اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہے اونٹنی، یہ ایک نشانی ہے تمہارے واسطے، اس کو تم اللہ کی زمین پر چھوڑ دو چرنے کی خاطر، اور لگانا مت اسے تم ہاتھ، ورنہ تم کو آ لے گا عذاب سخت۔ لیکن اونٹنی کی کاٹ دیں کونچیں اور اس کو مار ڈالا پھر بھی لوگوں نے، تو صالح نے کہا، رہ لو گھروں میں 3 دن اپنے، کہ یہ وعدہ عذاب سخت کا ہرگز نہیں جھوٹا۔ پھر آ پہنچا ہمارا حکم جب، تو ہم نے صالح اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے بچایا اپنی رحمت سے انہیں اس دن کی رسوائی سے، بے شک آپ کا رب ہے زبردست اور غالب۔ آ دبوچا ظالموں کو زور کی چنگھاڑ نے پھر، اور گھروں میں رہ گئے اوندھے پڑے وہ، اس طرح گویا کبھی بستے نہ تھے ان میں۔ جو تھی قوم سمود، اس نے کیا کفر اپنے رب سے، ان پہ ہے لعنت۔ فرشتے جب ہمارے آئے ابراہیم کے پاس
اور لگے کہنے سلام ان کو۔ انہوں نے بھی کہا ان کو سلام، اور جلد لے آئے وہ ایک بچھڑا بنا ان کی ضیافت کو۔ جو دیکھا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے نہیں ان کے، تو ابراہیم شک میں پڑ گئے اور ڈر گئے ان سے۔ فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں ہرگز، کہ ہم آئے ہیں قوم لوط کی جانب سزا کے واسطے۔ اور پاس ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، وہ لگی سن کر یہ ہنسنے۔ ہم نے جب اسحاق اور ان کے بعد پھر یعقوب کی ان کو بشارت دی، وہ پھر کہنے لگی ہائے میرے اولاد ہوگی کس طرح اب، میں ہوں بوڑھی اور میرے شوہر بھی ہیں بوڑھے، تعجب خیز ہے یہ بات۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قدرت پر تعجب کر رہی ہو تم، اہل بیت ابراہیم، تم پر رحمتیں اور برکتیں اللہ کی نازل ہوں، کہ اللہ لائق حمد و ثنا اور صاحب عظمت ہے۔ ابراہیم کا جاتا رہا ڈر اور بشارت مل چکی ان کو، تو قوم لوط کے بارے میں وہ ہم سے لگے پھر کہنے سننے۔ وہ نہایت تھے حلیم و نرم دل، اور جھکنے والے تھے بہت اللہ کی جانب۔ ہم نے فرمایا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا آ پہنچا ہے حکم، اور ان پہ آئے گا عذاب سخت ایسا جو اٹل ہے۔ جب ہمارے وہ فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان سے وہ گھبرائے، پریشان ہو کے وہ کہنے لگے یہ آج کا دن ہے نہایت سخت۔ ان کی قوم ان کے پاس آئی دوڑتی، پہلے ہی وہ بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط یہ کہنے لگے ان سے کہ اے لوگو، یہ میری قوم کی جو بیٹیاں ہیں، پاک و پاکیزہ تمہارے واسطے ہیں، یہ ڈرو اللہ سے اور رسوا کرو مت مجھ کو مہمانوں میں۔ بتلاؤ مجھے کیا آدمی تم میں نہیں کوئی بھلا اور نیک؟ وہ کہنے لگے تم جانتے ہو یہ تمہاری قوم کی ان بیٹیوں پر کچھ نہیں ہے حق ہمارا، اور ہم کیا چاہتے ہیں جانتے ہو یہ بھی۔ اس پر لوط یہ کہنے لگے اے کاش میرے پاس ہوتی قوت و طاقت، یا لے سکتا کسی مضبوط قلعے کا سہارا میں۔ فرشتوں نے کہا اے لوط ہم بھیجے ہوئے ہیں آپ کے رب کے، ہے ناممکن پہنچ پائیں کبھی یہ آپ تک، بس آپ اپنے اہل خانہ کو لیے نکلیں یہاں سے رات کو، اور کوئی بھی مڑ کر نہ پیچھے کی طرف دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے۔ اس پر بھی وہ آئے گا عذاب، ان پر جو وقت صبح آئے گا۔ نہیں کیا صبح اب نزدیک؟ آ پہنچا ہمارا حکم جب، تو کر دیا زیر و زبر ہم نے پھر اس بستی کو، اور برسائے اس پر پے بپے پتھر، کہ جو تھے آپ کے رب کی طرف سے سب نشاندار، اور وہ پتھر نہیں تھے ظالموں سے دور کچھ۔ اور اہل مدین کی طرف ان کے جو بھائی تھے شعیب، ان کو جو بھیجا ہم نے، وہ کہنے لگے اے قوم اللہ کی عبادت تم کرو، اس کے سوا کوئی نہیں معبود برحق، اور کمی کچھ بھی کرو ہرگز نہ ناپ اور تول میں دیکھتا ہوں آج اچھے حال میں تم کو، مگر ڈرتا ہوں آ جائے نہ تم پر گھیرنے والے کسی دن کا عذاب۔ اے قوم تم انصاف سے لو کام ناپ اور تول میں، اور کم نہ دو لوگوں کو تم ہرگز، نہ دنیا میں مچاؤ تم فساد۔ اللہ نے جو نفع بخشا ہے تمہیں، وہ ہے تمہارے حق میں بہتر، تم اگر ایمان والے ہو، نہیں تم پر مقرر میں نگہباں۔ وہ لگے ان سے یہ کہنے اے شعیب اتنا بتاؤ کیا تمہاری یہ نماز اس طرح کہتی ہے کہ اپنے باپ دادا کے ہیں جو معبود ان کو چھوڑ دیں ہم، یا ہم اپنے مال میں سے چاہیں جو وہ کر نہ پائیں؟ ہاں تم ہی تو رہ گئے ہو باوقار اور نیک۔ وہ کہنے لگے مجھ کو اگر روشن دلیل اقرب کی جانب سے ہو حاصل، اور مجھے روزی بھی دی ہو اس نے اچھی، تو بھلا میں کرنا چاہوں گا خلاف اس کے؟ نہیں میں کام کرنا چاہتا
جن سے تمہیں میں روکتا ہوں۔ میں تو بس اصلاح کرنا چاہتا ہوں استطاعت کے مطابق، اور میری توفیق اللہ کی مدد سے ہے۔ بھروسہ ہے فقط اس پر میرا، اور میں رجوع اس کی طرف کرتا ہوں۔ میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو تم پر مصیبت کا سبب بن جائے میری دشمنی، جیسی کہ نوح، ہود اور صالح کی قوموں پر مصیبت آ پڑی تھی، اور قوم لوط تو تم سے نہیں کچھ دور۔ رب سے مغفرت چاہو اور اس کے سامنے توبہ کرو، بے شک میرا رب رحم والا اور محبت کرنے والا ہے۔ لگے کہنے وہ ان سے، اے شعیب، اکثر سمجھ سے بالا تر باتیں تمہاری ہیں، بہت کمزور ہو تم، اور اگر ہم کو قبیلے کا نہ کچھ ہوتا خیال اتنا تو تم کو پتھروں سے مار دیتے ہم۔ نہیں ہو تم کسی بھی طرح غالب اور حاوی ہم پہ۔ وہ کہنے لگے، اے قوم، کیا میرا قبیلہ ہے تمہیں اللہ سے بھی بڑھ کر کہ ڈالا ہے پسے پشت اس کو تم نے؟ جو بھی تم کرتے ہو میرا رب احاطہ ہے کیے اس کا۔ اے قوم، اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، میں بھی کرتا ہوں عمل اپنے طریقے پر۔ تمہیں جلدی ہی یہ معلوم ہو جائے گا کس پر آ کے رہتا ہے عذاب ایسا جو رسوا کن ہے، اور ہے کون جھوٹا۔ منتظر تم بھی رہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں منتظر۔ جب حکم آ پہنچا ہمارا، اپنی رحمت سے شعیب اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچایا ہم نے، اور پھر ظالموں کو آن پکڑا خوفناک ایک چیخ نے، اور وہ گھروں میں رہ گئے سب بے حس و حرکت پڑے اوندھے کہ جیسے وہ کبھی ان میں نہ بستے تھے۔ ہوئے سب اہل مدین دور رحمت سے، ہوئے جیسے سمود۔ اور ہم نے موسیٰ کو عطا کی آیتیں اپنی کھلے ایک معجزے کے ساتھ، انہیں فرعون اور اس کے جو بھی تھے سردار ان کے پاس بھیجا۔ پیروی لوگوں نے کی فرعون کے احکام کی، لیکن اگرچہ حکم کوئی بھی نہ تھا فرعون کا جائز، وہ روز حشر آگے آگے اپنی قوم کے ہوگا اور ان کو لے کے جائے گا جہنم میں، وہ جو سب سے ٹھکانہ ہے برا۔ لعنت ہے اس دنیا میں ان لوگوں پہ، اور محشر میں بھی انجام ان کا بدترین ہوگا۔ اے پیغمبر، سناتے ہیں جو ہم یہ آپ کو خبریں ہیں ایسی بستیوں کی جو ہیں کچھ موجود اور کچھ ان میں ملیا میٹ اب تک ہو چکی ہیں، اور نہیں ان پر کیا کچھ ظلم ہم نے، بلکہ اپنے آپ پر ڈھایا انہوں نے ظلم۔ آ پہنچا خدا کا حکم تو آئے ناکام ان کے وہ سب معبود جن کی وہ کیا کرتے تھے پوجا، اور بڑھائی ان کی بربادی انہوں نے۔ آپ کے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے، پکڑتا ہے کوئی وہ ظلم کی بستی تو سخت اور دردناک اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ اس میں ایک نشانی ہے ہر ایسے شخص کی خاطر جو ڈرتا ہے قیامت کے عذاب سخت سے۔ وہ دن کہ سارے لوگ جب ہوں گے اکٹھے اور دکھایا جائے گا اعمال کا بدلہ انہیں، ہم ملتوی کرتے ہیں ایک محدود مدت کے لیے اس کو۔ وہ دن آئے گا جب اذن الہی کے بغیر اس دن نہ کوئی بات بھی پھر کر سکے گا، اور کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت ان میں سے ہوگا۔ ہوں گے جو بدبخت، دوزخ میں وہ سب چیخیں گے چلائیں گے، اور اس میں رہیں گے اس طرح جب تک زمین و آسماں ہیں، ہاں سوا اس کے جو چاہے آپ کا پروردگار، اور وہ جو چاہے کر گزرتا ہے۔ مگر جو نیک ہوں گے وہ رہیں گے جنتوں میں جب تلک قائم زمین و آسماں ہیں، ہاں سوا اس کے جو چاہے آپ کا پروردگار، اور یہ عطا بے انتہا ہوگی۔ اے پیغمبر، پڑیں مت شک میں آپ اس سے جو یہ کرتے ہیں پوجا، یہ تو ویسے پوچھتے ہیں جیسے ان کے باپ دادا پوچھتے تھے ان سے پہلے۔ ہم عذاب سخت کا پورا ہی دیں گے ان کو حصہ، اور کمی اس میں نہ کی جائے گی کچھ ہرگز۔
جو موسیٰ کو کتاب پاک دی ہم نے تو اس میں بھی ہوا تھا اختلاف، اور آپ کے رب کی طرف سے طے نہ ہوتی بات اگر تو فیصلہ ان کا بھی سارا کر دیا جاتا۔ یہ کافر بھی ہیں اس قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا، اور آپ کا رب دے گا بدلہ پورا پورا ان کے کاموں کا، جو کچھ کرتے ہیں یہ وہ خوب اس سے باخبر ہے۔ آپ کو جیسے ہوا ہے حکم، آپ اور آپ کے ساتھی جو تائب ہو چکے ہیں وہ رہیں ثابت قدم اور حد سے مت گزریں، وہ ہر ایک کے عمل کو دیکھتا ہے۔ اے مسلمانوں، نہ جھکنا ظالموں کی سمت، ورنہ آگ چھو جائے گی تم کو بھی جہنم کی، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں حامی تمہارا، اور اگر تم ظالموں کی سمت مائل ہو گئے تو کچھ مدد ہرگز نہ ہوگی پھر تمہاری۔ اور کریں قائم نماز آپ اے پیغمبر دن کے 2 اطراف اور کچھ شب کے حصے میں، یقیناً نیکیاں کرتی ہیں دور اعمال بد کو، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کی خاطر۔ صبر سے لیں کام، بے شک نیک لوگوں کا کبھی ضائع نہیں اللہ کرتا اجر۔ اے لوگو، جو گزرے تم سے پہلے لوگ ان میں کیوں نہ ایسے تھے فساد خلق سے جو روکتے ان کو، تھے ایسے لوگ لیکن تھے بہت ہی کم بچایا جن کو ہم نے، اور ظالم لوگ ان آسائشوں کے پڑ گئے پیچھے جو ہم نے ان کو بخشیں، اور وہ مجرم ہی تھے۔ ہرگز نہیں ہے آپ کا پروردگار ایسا کہ نیک افراد کے ہوتے ہوئے برباد کر دے وہ کسی بستی کو، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سارے لوگوں کو بنا دیتا وہ ایک امت، مگر اب تو رہیں گے مختلف ہی وہ، سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ اسی خاطر تھا اس نے خلق فرمایا انہیں، اور آپ کے رب کی ہوئی ہے بات یہ پوری کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اے پیغمبر، رسولوں کے یہ قصے ہم سناتے ہیں تو یہ ہیں آپ کے دل کی تسلی کے لیے، اور آپ کے پاس آ چکا ہے حق جو ہے ایمان والوں کے لیے پند و نصیحت۔ اور نہیں ایمان جو لاتے انہیں کہہ دیں کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، ہم بھی عمل اپنے طریقے پر ہیں کرتے، منتظر تم بھی رہو اور منتظر ہم بھی ہیں۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے چھپا اللہ کو ہے معلوم، اور ہر امر اسی کی سمت آخر لوٹتا ہے۔ اے پیغمبر، آپ فرمائیں عبادت صرف اس کی، اور بھروسہ اس پہ ہی رکھیں، جو کچھ کرتے ہیں لوگ اس سے ذرا غافل نہیں اللہ۔